سبيل الدموع سبيل مريح تنهد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفر معراج کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو آیت کریمہ کے اکارڈنگ ایک لفظ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر۔ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اگر کسی نے انکار کر دیا تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اس کو بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتوں آسمان پار کر کے، پھر سدرۃ المنتہا پار کر کے، اور اس کے بعد پھر لامکاں گئے، پھر جنت و دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا، جنت کی سیر بھی کی، تمام پیغمبروں سے ملاقاتیں کی۔ لیکن آیت کریمہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس راز کو میں وہ ایکسپلین کروں کہ آخر اس میں راز کیا ہے، کیونکہ اگر ناظرین یہ مسئلہ حل ہو گیا نا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا اگر سفر معراج کسی کے سمجھ میں آ گیا تو باقی جو سفر ہے نا وہ بھی آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا، اس کے لیے زیادہ عقل یوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اچھا، پہلا اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر سفر کی حد بیان ہوئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹریول کی لیمیٹیشن کو ایکسپلین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نہیں، بلکہ جو مخالفین تھے، جو کفار تھے، ان کی معلومات کی حد کو یہاں پر بیان کیا کہ سفر کی حد نہیں، سامنے والا کتنا جانتا ہے، اس کے کرائیٹیریا اور اس کے سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے ٹریول کو بیان کیا۔ بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے وہ بس سنا اور حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، جیسا کہ جناب صدیق اکبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا راز ہے کہ اگر یہ جسمانی معراج ہوتی نا تو کفار کی طرف سے اتنی زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوتا ہی نہیں، کیونکہ خواب میں تو انسان بہت کچھ دیکھ لیتا۔ میں آپ سے بولوں کہ یار میں تو کل خواب میں نے منظر دیکھا کہ میں چاند یا ستارے کے اوپر بیٹھ کر کے چائے پی رہا ہوں، آپ بولیں گے ٹھیک ہے یہ تو پاسبل ہے، خواب میں ڈریم کے اندر انسان سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی قید و بند نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، ایوری تھنگ از پاسبل ان یور ڈریم، آپ اپنے خواب میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کفار نے جو سوالات کیے، اور سوالات کے بعد ان کو جو ایک یہ سمجھیں کہ کہتے ہیں نا کہ سوالات کرے بندہ تاکہ سولو ہو مسئلہ، یہ ان کے سوالات اس بات پہ دلیل ہیں کہ یہ معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں تھی۔ روحانی اگر ہوتی تو سوالات ہی نہ ہوتے، جیسا کہ ابھی میں نے ایک مثال دے کر کے عرض کیا۔ اب یہاں پہ راز کیا ہے ناظرین کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو بیان کیوں کیا، حالانکہ سفر بہت زیادہ لمبا تھا۔ اب مثال جیسے میں کوئی شخص ہے اور وہ آنے کے آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ سے کہے کہ تمہیں پتہ ہے کل رات میں امریکہ گیا ہوں اور 2 منٹ میں واپسی ہو کر آ گیا۔ اب اگر آپ نے امریکہ نہیں دیکھا ہو، امریکہ کی ریاستیں نہیں دیکھی ہوں، اور امریکہ کی جو فیمس جگہیں ہوتی ہیں وہ اگر آپ کی نالج میں نہیں ہو تو آپ اکاؤنٹیبلٹی کیسے کریں گے، پوچھ گچھ کیسے کریں گے، احتساب کیسے کریں گے، سوالات کیسے کریں گے، جب آپ کے مائنڈ کے اندر اس چیز کا بیسک اسٹرکچر ہی نہ ہو تو پھر سوالات کرنے کی تو نیڈ ہی نہیں بنتی نا، کیونکہ آپ کی انفارمیشن میں وہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ بولے کہ پتہ ہے کل رات میں 2 منٹ میں اسلام آباد سے ہو کر آ گیا، اب سپوز آپ نے اسلام آباد دیکھا ہے، آپ کا اسلام آباد آنا جانا ہے، آپ اسلام آباد کی تمام مشہور جگہوں کو جانتے ہیں، وہاں کے ہوٹلز کو آپ جانتے ہیں، وہاں کے ریسٹورنٹس کو آپ جانتے ہیں،
تو اب آپ سوال کریں گے. کیوں سوال کریں گے؟ پوائنٹ نمبر 1، کیونکہ وہ چیز آپ کی معلومات میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ چیز آپ کی معلومات میں ہے، وہ چیز آپ کی آبزرویشن میں ہے، وہ چیز آپ کی نالج اور انفارمیشن میں ہے. اب آپ کے کوشچن کرنے کا مرحلہ ہوگا کہ اچھا اگر تم اسلام آباد میں گئے، ٹھیک ہے، اسلام آباد چلے گئے اور تم کہہ رہے ہو کہ 2 منٹ میں ہو کر آ گئے، اچھا یہ بتاؤ کہ فلاں ہوٹل کدھر ہے، فلاں جو ہے نا وہ ریسٹورنٹ کدھر ہے، فلاں مسجد کیسی ہے، فلاں علاقہ کیسا ہے. اچھا اس علاقے میں گئے تو اس علاقے کا بیسک اسٹرکچر کیسا ہے، اس علاقے کا نقشہ کیسا ہے، وہاں پہ کون سی مشہور جگہ ہے. غرض کیا ہوگا؟ 2 منٹ میں ناظرین آپ اس کو کھنگال کے رکھ دیں گے. وجہ کیا ہے؟ جس چیز کو اس نے ایکسپلین کیا ہے نا، اس کی ایکسپلینیشن کی جو انفارمیشن اور جو بنیادی جو نالج ہے نا، وہ آپ کے برین کے اندر اویلیبل ہے. تبھی تو سوالات جنم لیتے ہیں نا، کہ مجھے معلومات ہے تبھی تو میں سوال کروں گا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے اور کیا حساب کتاب ہے. لیکن کفار نے تو ناظرین نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ سدرۃ المنتہا دیکھا، نہ لامکاں دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو. انہوں نے تو کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا. اگر حضور ڈائریکٹلی اگر یہ کہہ دیتے کہ میں تو اللہ کا دیدار کر کر آ گیا، میں تو لامکاں گیا، میں نے تو مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں کی، میں نے تو جنت و دوزخ کو بھی دیکھا، میں نے جو ہے نا وہ سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے بات کی، تو ناظرین اس چیز کی بیسک نالج تو کفار جانتے ہی نہیں تھے. جب جانتے نہیں تو پھر سوالات کرنا کیسے بنتا؟ وہی مثال نمبر 1 امریکہ والی. لیکن یہاں پر ناظرین بہت توجہ رکھیے گا میرے ایک لفظ کے اوپر. یہاں پر سفر کی حد بیان نہیں ہوئی ہے کہ ہاں یہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر ہے، نہیں، بلکہ سامنے والے کی معلومات کی حد کو بیان کیا گیا کہ حبیب آپ سفر کی حد بیان نہ کریں، آپ مخالفین کفار کی معلومات کی حد کو بیان کریں کہ سامنے والا کتنا جانتا. جب سامنے والا جتنا جانتا ہے نا تو وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا نا، وہ احتساب بھی کرے گا نا، وہ سوالات بھی کرے گا نا. یہاں احتساب کا مطلب پوچھ گچھ کرنا، سوالات کرنا، کہ پتہ تو چلے کہ مسجد حرام سے مسجد. اور پھر ناظرین یہ سوالات کا جو پروسیس انہوں نے شروع کیا ہے، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کفار کے جو قافلے ہوتے تھے نا وہ آتے جاتے رہتے تھے، تجارتی قافلے ان کے آتے جاتے رہتے تھے. مسجد اقصی کا بیسک اسٹرکچر ان کو پتا تھا، مسجد حرام کی معلومات تھی، مسجد اقصی کی معلومات تھی، مسجد اقصی کہاں پر ہے، کس علاقے میں ہے، کس ایریے میں ہے، اس کا جو ہے نا وہ دروازہ کیسا ہے، اس کا اندر کا بیسک اسٹرکچر کیسا ہے، اس میں نقش و نگاری کا کام کیسے ہوا ہے، وہاں پر مارکیٹیں کیسی ہیں. تو سامنے والی کی معلومات کا جیسا کرائیٹیریا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے معاملات بھی ویسے ہی ایکسپلین کیے تاکہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو. یہ ہے وہ پوائنٹ. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہی 2 منٹ میں بندہ اسلام آباد سے ہو کر آ گیا، تو چونکہ آپ کو اسلام آباد کا پتہ تھا، آپ کو اسلام آباد کا بیسک اسٹرکچر معلوم تھا، تو آپ نے سوالات کرنا شروع کیا نا. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل وہاں کفار کو بھی معلومات تھی کہ مسجد اقصی کیسی ہے، مسجد اقصی کا بیسک اسٹرکچر کیسا ہے، مسجد اقصی کا علاقہ کیسا ہے، مسجد اقصی کا ایریا کیسا ہے، وہاں کی مارکیٹیں، وہاں کے بازار، وہاں کا جو ہے نا وہ نقشہ، اندر کا اسٹرکچر، نقش و نگاری کا کام کیسا ہے. تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی تک کا سفر بیان کیا نا، اب انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ اچھا اگر آپ نے رات کے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر کر لیا، اچھا یہ بتائیں کہ مسجد اقصی میں ستون کتنے ہیں. اچھا کسی نے کہا کہ یہ بتائیں پلرز کتنے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ دروازے کتنے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اندر جو ڈیزائننگ اور نقش و نگاری کا کام ہے وہ کیسے ہوا ہوا. میرے دیکھنے والے ناظرین سے میں بہت ہی انوکھا سوال کروں گا، ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچیے گا.
کہ آپ جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ایک عرصے سے جا رہے ہوں گے، اور آپ ناظرین میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بچپن سے لے کے جوانی یا بڑھاپے تک ایک ہی مسجد میں نماز پڑھا۔ اگر میں ان سے یہ سوال کروں کہ ٹھیک ہے آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کے پلرز کتنے ہیں، وہاں کے ستون کتنے ہیں، وہاں پہ جو نقش و نگاری کا کام ہوا ہے اس میں شیشے کتنے ٹن لگے ہوئے ہیں، کس ٹائپ کے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فلاں مسجد میں جاتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ جس وضو خانے میں بیٹھ کے وضو کیا کرتے ہیں وہاں پہ نلکے کتنے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ سیٹیں کتنی ہیں، وہاں پہ یہ کیا ہے، وہاں پہ وہ کیا ہے۔ تو سامنے والے کی طرف سے کیا جواب آئے گا کہ بھئی ہم وہاں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں یا نلکے گننے کے لیے جاتے ہیں۔ مطلب ایک کامن سینس ہے اور ایک انسانی نفسیات ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے مقصد کے اوپر نظر رکھتا، وہ ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کو اتنا کنسیڈر نہیں کر پاتا۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ مقصد کیا ہے؟ وضو کرنا۔ مقصد پلرز گننا نہیں ہے، مقصد وہاں کے نلکے گننا نہیں ہے، مقصد وہاں کی نقش و نگاری میں انوالو ہونا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک توجہ پلرز کی طرف نہ گئی ہو، ستونوں کی طرف نہ گئی ہو، دیواروں کی طرف نہ گئی ہو، نقش و نگاری اور ڈیزائننگ کے کام پر نہ گئی ہو، وہاں کے جو ہے نا وہ دروازوں کا جو اسٹرکچر ہے اس کی طرف نہ گئی ہو۔ لیکن ناظرین جب معاملہ نبوت کی صداقت کا آ گیا نا، یعنی نبوت کو سچ ثابت کرنے کا آ گیا اور سفر معراج کو صحیح ثابت کرنے کا آ گیا، تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے گئے، تمام حجابات ہٹا دیے گئے۔ اب مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے تھی، یہاں کفار سوالات کرتے جاتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے جاتے، تو مسئلہ ہی سولو ہو گیا۔ اچھا مسئلہ کون سا سولو ہو گیا؟ ناظرین میں نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ مسئلہ یہ سولو ہو گیا کہ جب کفار کو تسلی ہو گئی کہ ہاں یہ بالکل صحیح بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کہا نا یہ تمام تر معجزات میں ایک یونیک قسم کا معجزہ ہے سفر معراج۔ تو جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ثابت ہو گیا، رات کے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر جب ثابت ہو گیا اور مخالفین کی کفار کے سوالات کی وجہ سے بھی ثابت ہو گیا، آیتوں اور حدیثوں سے تو ڈیفینیٹلی ثابت تھا لیکن دشمنوں کی طرف سے بھی ثابت ہو گیا، جو عادتاً محال تھا، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ 2 مہینے کا سفر آنے کا، 2 مہینے کا سفر جانے کا، اور وہ چند منٹ میں یا چند سیکنڈ میں جو ہے نا وہ کوئی انسان جو ہے نا وہ اتنا لمبا سفر اور لانگ ٹریول کر لے، تو یہ عادتاً محال، اٹ مینس امپاسبل بات ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ بھئی رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہو گیا، تو پھر 7 آسمان، پھر لامکان، پھر سدرۃ المنتہا اور پھر واپس آ جانا تو ڈیفینیٹلی ثابت ہو گیا نا۔ میں نے عرض کیا نا کہ تمام وسوسوں کو، شیطانی وسوسوں کو اپنے دماغ سے ہٹا کر کے جب آپ سفر معراج کے حوالے سے کنسیڈر کریں گے تو اول سے لے کے آخر تمام نقطوں میں آپ کو انشاءاللہ ایمان کی گروتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کی محبت مصطفیٰ بڑھے گی، عشق مصطفیٰ بڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہماری ایمان کی دلیل ہے۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ میں نے سفر معراج کیا تو آنکھیں بند کر کے صدیق اکبر کی طرح بلیف کر لینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے وہ ملا کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کفار نے اس واقعے کو جھٹلا دیا نا، حالانکہ سوالات کے جوابات معقولی انداز سے، عقلی لحاظ سے مل گئے تھے، لاجیکلی مل چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارے تو تمام حربیں ناکام ہو گئے، ان کے جو قریبی ساتھی ہیں خلیفہ اول بلا فصل
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رسول یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے رات کے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر کر لیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عقل استعمال نہیں کی، کیونکہ عقل کو تو تنقید سے فرصت نہیں ہے نا. کہتے ہیں نا عشق کے اوپر اعمال کی بنیاد رکھ، یعنی عشق یہ کہتا ہے کہ محبوب نے جو کہا آنکھیں بند کر کے بلیو کر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رات کے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر کیا؟ کفار نے کہا کہ ہاں ایسی ہی ہے، اور ہم نے تو سوالات بھی کیے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے تمام کافروں سے، مخالفین سے نا، کہ میں سب سے پہلے تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں ہمارے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر فرما دیا. تو سب سے پہلی تصدیق اور سب سے بڑی تصدیق چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ایک خاص طرح کا ٹائٹل، ایک خاص طرح کا لقب صدیق اکبر، یعنی سب سے بڑا سچ بولنے والے ایک ٹائٹل عطا فرمایا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ ہمیشہ سے مسلمانوں نے ہی اس سفر معراج کو مکمل مانا ہے. یہ آپ ایک حیرت انگیز ایک پوائنٹ کی بات اس پہ آپ کنسیڈر کیجئے گا کہ ہمیشہ صحابہ مانتے رہیں، اولیاء مانتے رہیں، تابعین مانتے رہیں، جبکہ جو کفار تھے، منافقین تھے اور جو مخالفین تھے ہمیشہ سے ہی سفر معراج کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، رد کیا. آج بھی بیچارے پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ سائنسی دور ہے، سائنسی ایجادات ہے، ہم بہت سارا کام ایک کم سمے کے اندر، کم وقت میں بھی کر سکتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے چاند کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ہم یہاں زمین کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسرے کونے میں بآسانی سیٹلائٹ اور یہ تمام ڈیجیٹل چیزوں کے ذریعے ہم جب دیکھ سکتے ہیں، تو کیا سفر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہونے کے ناطے ہمیں ان تمام باتوں میں بلیو کرنا بھی تو چاہیے نا. تمام شیطانی وسوسوں کی کاٹ کریں، لاحول شریف پڑھیں. انشاءاللہ جب آپ عشق رسول کا لبادہ اوڑھ کر کے اور عشق رسول میں جب آپ ڈوب کر کے سفر معراج کو جب آپ پڑھیں گے نا، اول سے لے کے آخر تمام پوائنٹس بآسانی آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. ناظرین، اگر آپ کو میری گفتگو پسند آ جائے، فرسٹ آف آل لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور میرے فیس بک کا جو پیج ہے اس کا یہاں پر سائٹ میں نام لکھا ہوا آ رہا ہے، اور اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. ہمارے تمام ناظرین جو فیس بک چلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ پیج کے اوپر جا کے واچ کرنے کے بعد وہاں پر بھی آپ شیئر کے بٹن کو پریس کر دیں ثواب کی نیت سے.